جی بسم اللہ. جی آل عمران بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ماشاء اللہ آل عمران بھائی، ابھی آپ سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں کہ آپ آج کی یہ مجلس ترحیم، مجلس چہلم ہے سیدہ نسیم اختر شاہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے. تو آپ آج ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں اور آپ سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، ہاں جی کیا بات ہے، تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا، تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا، حسن کے تاجور تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، حسن کا جب سراپا مکمل ہوا، اپنے فن پہ مصور کو راش کا گیا، حسن کا جب سراپا مکمل ہوا، اپنے فن پر مصور کو راش کا گیا، ہاں جی راش کا گیا، کہہ اٹھا کبریا ہے میرے مصطفیٰ، کہہ اٹھا کبریا ہے میرے مصطفیٰ، میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، تیرے در پہ ہزاروں سخی بن گئے، تجھ سے لے لے کے لاکھوں
غنی بن گئے، تیرے در پہ ہزاروں سخی بن گئے، تجھ سے لے لے کے لاکھوں غنی بن گئے، غنی بن گئے، تو غریبوں یتیموں کا ہے آسرا، تو یتیموں غریبوں کا ہے آسرا، والی کل بشر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، تیرا ہم سر زمانے میں کوئی نہیں، تیری نالین کو چومے عرش بری، تیرا ہم سر زمانے میں کوئی نہیں، تیری نالین کو چومے عرش بری، ہاں جی عرش بری، کہہ رہی ہے خدیجہ بڑے ناز سے، کہہ رہی ہے خدیجہ بڑے ناز سے، اے میرے ہم سفر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، میں علم شہر ہوں علی اس قدر، جو بھی مانے گا پائے گا جنت میں گھر، میں علم شہر ہوں علی اس قدر، جو بھی مانے گا پائے گا جنت میں گھر، ہاں جی جنت میں گھر، یہ حدیث نبی سن کے ذاکر کہے، حکمتوں کے شہر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، تیرے چہرے کو تکنا عبادت ہوا، تو تعرف میں ہے قوت کبریا، تیرے چہرے کو تکنا عبادت ہوا، تو تعرف میں ہے قوت کبریا، شمس پلٹا ہے تیری ہی توقیر میں، شمس پلٹا ہے تیری ہی توقیر میں، اے ولی الامر تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، تیری توصیف کیسے کروں میں رقم، آمنہ کے پسر تیری کیا بات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت نعت آپ نے پڑھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان منقبت خان سید محمد باقر کاظمی صاحب موجود ہیں پاکستان سے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ابھی اہل بیت کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، ہمیں آزمانے کی
کوشش نہ کرنا، مقلد ہے میسم کے دارو رسن سے، کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے، لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے، ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے، لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے، نجف کی زمیں ہے سقیفہ نہیں ہے، یہاں آپ آنے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی، لحد کے سرہانے سے آواز آئی، وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی، لحد کے سرہانے سے آواز آئی، عزادار سرور ہے سونے دو اس کو، فرشتوں جگانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی کجاووں کا منبر بنایا نبی نے، یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے، کجاووں کا منبر بنایا نبی نے، یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے، علی کے سوا جا نشین محمد کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی خدا حکم دیتا ہے میرے محمد کیے جائیں سجدوں پہ سجدے محمد، خدا حکم دیتا ہے میرے محمد کیے جائیں سجدوں پہ سجدے محمد، حسین آپ کی پشت پر آ گئے ہیں، ابھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی صلوات پڑھنے ملتے سارے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک منقبت اور پیش کرنا چاہتا ہوں، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے،
شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل فاطمہ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دیں نبی، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دیں نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، وقت دفن پیمبر جو غائب رہے، وقت دفن پیمبر جو غائب رہے، ان کی میت اٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، آخری شعر، موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ باقر، بہت اچھا، خدا آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے، اور آپ کی دلی تمنائیں ہیں اہل بیت کے صدقہ میں خدا آپ کی حاجات پوری فرمائے، اور اسی طرح خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ مدح اہل بیت کرتے رہیں۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ ابھی جوائن ہوئے، میں پھر بتا دوں کہ یہ مجلس چہلم ہے، مجلس 40ویں کی مجلس ہے، مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم اختر شاہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان سبحان علی حسبانی صاحب لندن سے موجود ہیں، جو ہم جنہیں زحمت دیتے رہتے ہیں، بہت ہی اچھا کلام پڑھتے ہیں، اچھی شاعری کا انتخاب ان کے پاس ہوتا ہے، اور آج بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ منقبت اہل بیت جو ہے نا وہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے مجھے القاب بخشے، میں اس کے قابل تو نہیں، لیکن دو جگتے احسان علی دے بچیوں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیوں دا، کلمہ تے قرآن
کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا زلف والے نال کھیڈن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے کدی توڑیا نہیں او مان کدی توڑیا نہیں او مان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا ایک دن زندگی دی گاڑی رک جانی دنیا مکدی آخر مک جانی رہنا نام نشان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں رب نے نا ورگا ہور بنایا نہیں ہے جگ تو وکھرو شان اے جگ تو وکھرو شان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیونکہ یہ مسجد ہے تو اس کے اندر میرا خیال ہے ہمیں سلام کا پڑھنا بھی لازمی ہے کہ ہم مصاحب کی طرف بھی آ جاتے ہیں لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا کیونو محمد کی مار ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کے سینے کے اندر مگر بینوں کے سنار ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پہ ہے نوحہ بہن ایک وہاں ایک یہاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے ثنا کا کرن میں
جو تڑپے گا اکبر تو بھائی میرا دل سنبھالے گا کیوں کر یہی کر کے زینب بپار ہو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر صفوں میں کھڑے ہیں نمازی جو مضطر امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے پڑا ہوگا بے گور بیٹا جو رن میں باندھے گی عزادار مادر رسن میں یہی سوچ کر سیاں رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے مدینے میں اکبر جہاں سے چلے ہیں زمیں پر قدم کے نشان کچھ پڑے ہیں بہن دیکھ کر وہ نشان رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے لبوں سے نکل کر آزار ہو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرما اور اسی طرح اہل بیت کی مدح اور اہل بیت کے لیے مرثیے اور سلام پڑھتے رہیں خدا آپ کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور دعا گو ہوں کہ خدا اس مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے اور محمد وعلی محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آج کی یہ مجلس مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم اختر شاہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کی 40ویں کی مجلس ہے میں آپ تمام مؤمنین و مؤمنات سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بار الہ اس مجلس کا ثواب کلام پاک پڑھے گئے، سورہ یاسین، درود پڑھا گیا، جو برادران نے جو مدح اہل بیت کی ہے، نعت رسول پڑھی ہے، یا مرثیہ پڑھا ہے ہمارے بھائی نے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ اس کا ثواب مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم اختر شاہ کی روح کو ایصال فرما، اس کے درجات بلند فرما، مرحومہ کی قبر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس کے پسماندگان کو اور زیادہ، ان کی اولاد کو ان کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں، بار الہ اس پاک ذکر کے صدقہ میں پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ عالم انسانیت جس مصیبت میں گرفتار ہے، سب پریشان ہے، بار الہ اس موذی مرض کا خاتمہ فرما۔ تجھے واسطہ ہے ہمارے زمانے کے امام کا، آخری حجت کا واسطہ، اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص جن مریضوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ پاکستان میں بار الہ جو مریض ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے ہمارے زمانہ کے امام چاہتے ہیں، ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہو سکیں۔ امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 40ویں کی یہ مجلس ہے اور سیدہ نسیم اختر شاہ مرحومہ کے لیے ہے، ان کے اولاد ان کے بیٹوں ان کی بیٹیوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ مجلس ترحیم کا مقصد یہی ہے کہ اس مرحومہ کے نام اعمال میں ایک بہترین ثواب درج ہو جائے اور سننے والوں کے لیے ایک نصیحت ہو اور لواحقین کے لیے باعث صبر ہو۔ بار الہ اس مجلس کے صدقہ میں ہمیں اس موعظہ سے نصیحت لینے کی توفیق دے، مرحومہ کے درجات بلند فرما اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے، اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ ماں کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور صفت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے ساتھ ہمدرد، رحم دل، محبت کرنے والی، یہ اضافی صفات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لفظ ماں کے اندر یہ ساری صفات خود بخود ساتھ آ جاتی۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ شکر کریں، قدر کریں اپنی ماؤں کی، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ اپنے ماؤں کے لیے دعا کریں، اتنے نیک اعمال کریں کہ ان کی ماں کی روح ان سے خوش ہو کے ان کے لیے دعا کریں۔ ماں کے احسانات کا بدلہ نہ اس دنیا میں اتارا جا سکتا ہے، نہ ان کے جانے کے بعد اتارا جا سکتا ہے۔ والد ہو یا والدہ ہو، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی خالص محبت کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، اور بے لوث محبت۔ دنیا میں جتنا تعلق ہے، جتنے رشتے ہیں، جتنے ناطے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مطلب، لالچ یا کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، مگر ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ نے اس کے دل میں یہ ممتا اللہ نے رکھی ہے، محبت ماں کے دل میں۔ آسمان کا بہترین تحفہ ماں ہے، اور ماں کے احسانات تو اتارے، وہ ماں جو محب اہل بیت ہو،
وہ ماں جو کنیز زہرا ہو، وہ ماں جو عزادار حسین ہو، اس ماں کا احسان ہی نہیں اتارا جا سکتا. جس نے بولنا سکھایا ہو، جس نے چلنا سکھایا ہو، جس نے دین کی الف با سمجھائی ہو، وہ ماں ہے. آج جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ماں کے احسانات ہیں. آج کی اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین اور ماں کے احترام اور ماں کی عظمت بیان کروں، تاکہ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اس کو درک کریں، ادراک کریں. جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں انہیں قبرستان جانا پڑتا ہے اپنی ماں سے ملاقات کی. جن کے گھر میں موجود ہے مائیں، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ کتنا قیمتی سرمایہ موجود ہے ان کے ہاں. میں ایک روایت کا سہارا لے کے پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ماں کس محسنہ کا نام ہے. معصوم سے روایت موجود ہے، معصوم کا یہ واقعہ موجود ہے کہ معصوم اپنے خاندان کے یتیموں کی پرورش بھی کیا کرتے تھے اور باقی مومنین کے یتیموں کی بھی پرورش کیا کرتے تھے. اب روایت میں اس انداز میں ہے کہ ایک بچے کو جن کی معصوم پرورش کر رہے ہیں، امام نے ایک معلم مقرر کیا جو اسے قرآن کی تعلیم دے. اور اس معلم نے جب سورۃ الحمد یاد کروائی اس بچے کو، امام اتنا خوش ہوئے کہ امام نے انعام دیا، موتیوں سے اس کا دامن بھر دیا. ایک سورہ الحمد یاد کروانے کا انعام. دینے والے امام ہے، لینے والا معلم ہے، مگر دیکھنے والے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. بس ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، دینے والا کوئی ہے، محتاج کو مل رہا ہے، مگر جو خود نہیں دیتا اس کے دل میں ہو رہا کہ یہ کیوں اتنا دے. اس دیکھنے والے نے سمجھا کہ بہت زیادہ امام نے دے دیا ہے، سوال کر لیا، مولا ایک ہی سورہ ہم تو یاد ہی کروائی تھی اس نے، آپ نے اتنے سارے موتی اور جواہرات اس معلم قرآن کو دے دیے. امام نے فرمایا ہم نے اس کو دنیا کا مال دیا ہے، اس نے ہمارے اس کو فرزند کو، اس بچے کو ایسی نعمت دی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، جو آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک حمد کے بدلے میں اتنا انعام. اور جس نے ہمیں 5، 12، 14 معصومین، 12 امام پنجتن پاک کے نام یاد کروائے، جس نے بتایا اللہ ایک ہے جب بولنا بھی نہیں آتا تھا، انگلیوں کے اشاروں سے ہمیں دین کی الف با سمجھائی ہے. جو بھی دیندار بنا ہے، یاد رکھیے گا، جو بھی کوئی مجتہد یا کسی مقام پہ پہنچا ہے، ان کی تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، ہمیں معلوم ایسے ہوتا ہے جب ہم نے پڑھا تو یقیناً ان کی ماں باپ کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ کسی منزل پہ پہنچا ہے، جس نے ماں کو خوش کیا ہے، جس نے باپ کو خوش کیا ہے. پہلا مدرسہ ماں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو، جب شادی کی منزل آئے، جب عقد کی منزل آئے، وہاں پہ یہ انتخاب کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں تمہیں اپنے لیے ایک اچھا پارٹنر چاہیے، نہیں، یہ دیکھو تمہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں چاہیے، یا تمہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ چاہیے. جب یہ انتخاب، یہ کرائٹیریا ہوگا تو پھر انتخاب نگاہ میں ایک نسل صالح ہے. ماں پہلا مدرسہ اور مکتب ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بچوں سے بھی زیادہ بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک نسل کو پالنا ہے. ماں ہی پہلا مدرسہ ہے جہاں سے دین ملتا ہے. آپ کو آج کسی نے حسینی بنایا ہے، کوئی عزادار ہے، کوئی ماتمی ہے، کوئی نوحہ خان ہے، کوئی منقبت پڑھنے والا ہے یا مجلس پڑھنے والا ہے، یہ اس کے ماں کے پاکیزہ شیر کی تاثیر ہے، یاد رکھیے گا. حتیٰ کہ محب اہل بیت ہے تو اس میں بھی ماں کے کردار کا اثر ہے کہ اس نے کہ باپ کے حق میں خیانت نہیں کی ہے.
یقیناً اس صلب کا بھی اثر ہے، لیکن اصل اس رحم کا اثر ہے، اس شیر مادر کا اثر ہے، جو آج اگر کوئی حسینی ہے یا ماتمی ہے یا دیندار ہے، ماں کے احسانات کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ نے اپنی توحید کی بات کی ہے، وہاں توحید کے بعد اتنے اہم مسئلہ جو سب سے اہم بنیاد اسلام توحید ہے، محور اسلام توحید ہے، مرکز اسلام توحید ہے، سب سے بڑا عقیدہ اسلام میں توحید ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام کا ایک لفظ میں تعارف کرواؤ تو وہ لفظ جو بچے گا ہمارے پاس وہ توحید ہے۔ سارے عقائد گھوم رہے ہیں توحید کے گرد۔ عدالت یعنی عدل الہی، نبوت یعنی توحید کے بھیجے ہوئے نمائندگان، امامت یعنی توحید کے بھیجے ہوئے اولیاء اور امام، قیامت جلوہ عدل الہی کا دن، سارے عقیدے ان کا جو محور اور مرکز ہے توحید۔ اللہ نے جہاں بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اپنی اطاعت و عبادت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں والدین کا تذکرہ کیا، اہمیت بتانے کے لیے۔ خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مگر وسیلہ خلقت جس کو میں نے قرار دیا ہے وہ والدین ہیں، وسیلہ رزق جن کو میں نے قرار دیا ہے وہ والدین ہیں۔ میری محبت کی جو جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو ماں کی محبت میں میری محبت کی جھلک نظر آئے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ حکم ہے، لکھ دیا ہے تیرے رب نے، طے کر لیا ہے تیرے رب نے، ان لا تعبدوا الا ایاہ، عبادت فقط خدا کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد اب جن کی اطاعت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ہے والدین، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ 4 مرتبہ اللہ نے اس وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کو دہرایا ہے۔ یہ جو کلام میں بار بار جو آیتیں میں دہرائی جا رہی ہے بات، اس کا مطلب بڑی اہم بات ہے۔ میسج 4 مرتبہ اسی لفظوں کو اللہ دہرا رہا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ان لا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا حکم خدا ہے۔ اور نیکی کا کیا مطلب ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دینا یہ احسان ہے، یہ ہے نیکی والدین کے ساتھ۔ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے پھر تو واجب ہے، عمل کرنا ہے آپ نے اس پہ، انہیں کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، زحمت ہی نہ ہو۔ اور والدین میں سے خصوصاً والدہ، کیونکہ ماں کی مجلس ہے، جس کی زحمات، جس کی تکلیفات کا کوئی بدلہ دینا چاہے اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ کوئی کتنا ہی خدمت کر لے، کبھی ذہن میں یہ بات نہ لے آئے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ یعنی جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ ہے ہستی ماں۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس واقعہ سے یہ درس مفہوم لیجئے گا کہ جس کے احسان کا بدلہ انسان کبھی اتار ہی نہیں سکتا، اس ہستی کا نام ہے ماں۔ ایک شخص حج کے موقع پہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کروا رہا ہے کعبہ میں، کہ اس کی نگاہ پڑی رسالت مآب کے بعد چہرہ اقدس پہ۔ طواف کے بعد آپ کے پاس آ کے کہا، یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے،
ये चल नहीं सकती। मैं बड़ी दूर से इसको हज पे लेके आया हूं, एक सवारी थी, इसको सवार कराया, खुद पैदल आया हूं। ये बीमार है, मैं इसकी खिदमत करता हूं, मैं इसकी ग़िज़ा इसको खिलाता हूं खुद अपने हाथों से, और कई साल हो गए मैं खिदमत कर रहा हूं। मैंने इसको हज भी करवाया है अपने कंधों पे बिठा के। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया है जो इसने मेरे लिए ज़हमत काटी थी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तूने क्या कहा? तूने हक अदा कर दिया है? नहीं। जब ये हामिला थी, इसने तुझे उठाया हुआ था, 9 महीने उठाया है, उसकी एक हमल की एक रात या एक आह जो थी, ये करवट जब बदलती थी, मफहूम रिवायत है, उसका बदला भी तू नहीं उतार सकता। अल्लाह अकबर। अब उलमा ने इसकी बड़ी तशरीह की है, खूबसूरत वजह बयान की है। 2 या 3 में वजह अर्ज कर दूं। आप वालिदैन का ख्याल करेंगे तो उसमें 20 एहतमाल हो सकते हैं। एहतमाल ये हो सकता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और तो है ही इसका कोई नहीं, लिहाजा हम औलाद हैं, हम ही करेंगे। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, लिहाजा हम ही को इसकी खिदमत करनी है। खिदमत करेंगे तो यही सोचेंगे 4 साल 5 साल जिंदा रह जाएगी, आखिर जहन में ये बात कभी ख्याल आ ही जाएगा, बारे इलाहा ये कब तक हम ये खिदमत करते रहे। एक बोझ और बर्डन जहन में हो सकता है आ जाए, या दुआ करेंगे कि बारे इलाहा इसकी मुसीबत को आसान कर दे, इस दुनिया से रफा कर दे, इसे उठा ले इसे दुनिया से। ये हमारी खिदमत है जहां फिक्र हो रहे, मगर मां जब पाल रही होती है, बच्चा खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, उसको रात को नींद नहीं आती, वो ये कहती है बारे इलाहा मेरी जिंदगी भी मेरे इस बच्चे को दे दे, खुद भूखी रह के जिसको खिलाए। दुनिया में ऐसी मोहब्बत बेलौत नजर नहीं आ सकती। खुद गीली जगह पे सो के खुश्की पे जिसको सुला दे, मां है। और नबी अकरम के पास एक शख्स आके कहता है, या रसूल अल्लाह बड़ा गुनाहगार हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। कोई ऐसा बुरा अमल नहीं कि जो मैंने न किया हो, फहल ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए भी तौबा हो सकती है, मेरी बख्शिश भी हो सकती है? फकाल या रसूल अल्लाह, मेरे लिए तौबा है। कहा तेरे वालिदैन जिंदा हैं? कहा नहीं। कहा उनकी कब्र पे चला जा, फज़हब कब्रहू, अपने वालिद की कब्र पे चला जा, अपनी वालिदैन की कब्र पे जा, इतना रो, इतना गिड़गिड़ा कि तेरे वालिदैन की अरवाह तेरे लिए दुआ करे, खुदा बख्श देगा। जिसकी दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है औलाद के हक में, वो मां है। बेशक आप कहते हैं मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए, आलिम को कहें, मुत्तकी को कहें, सैयद को कहें, परहेजगार को कहें, मुज्तहिद को कहें, लेकिन जो चाहता है कि अपनी दुआ जल्दी कबूल कराए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आ जाए, माँ के कदमों में बैठ जाए, माँ के कदमों पे हाथ रख के कहे, माँ मेरे लिए दुआ कर। कोई नहीं सकता वो दुआ रद्द हो। यकीनन उस्ताद की दुआ, आलिम की दुआ, मुत्तकी की दुआ कबूल होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसकी दुआ जिसके हक में कबूल है वो मां है। दुनिया में अगर कोई मकाम चाहते हैं, इस दुनिया में और आखिरत में, मां की खिदमत करें, बाप की खिदमत करें। अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को उनके कदमों में रख दिया है, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। बहुत से वाकयात कुतुब भरी पड़ी हैं, आप पढ़ें किताबें। आयतुल्लाह उज़्मा,
शहाबुद्दीन मराशी नजफी, उलमा वाकिफ हैं, कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी शख्सियत है। कुम के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की जो बड़ी लाइब्रेरियों में जिनका शुमार होता है, उनकी लाइब्रेरी, जिन्होंने अपनी जिंदगी, बल्कि उनका जो वसीयतनामा, मैं रिकमेंड करता हूं हर मुमिन मुमिना को चाहिए कि उनके वसीयतनामे को पढ़ें। एक अज़ादार, एक मुहिब अहले बैत मुज्तहिद, फकीह अहले बैत, जिसको ये शर्फ हासिल था कि जब तक जिंदा रहे 3 वक्त वो हरम बीबी मासूमा में जमात करवाया करते थे। आखिरी शब भी जब इंतकाल हुआ है तो जमात करवा के इशा की नमाज के बाद गए हैं, सोए हैं और दुनिया से चले गए। इतना बड़ा मकाम मिला है आयतुल्लाह मराशी नजफी। उनके वालिद भी आलिम सईद महमूद मराशी नजफी। और उनसे किसी ने पूछा, आयतुल्लाह उज़्मा मराशी नजफी, क़िबला आप बताइए, आप जो इतने बड़े मुज्तहिद बन गए, ये कैसे बन गए, क्या तौफीक थी? उन्होंने वाकया सुनाया करते थे। वो नौजवानों के लिए, अगर आप किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे दुनिया का मकाम है चाहे उखरवी मकाम है, वालिदैन की दुआ लीजिए। कहते हैं कि मैं जवान था, एक मर्तबा घर पे पहुंचा तो वालिदा ने दोपहर का खाना तैयार किया और मुझे कहा, ऐ शहाबुद्दीन अपने बाप को बुलाइए, खाना हाजिर है, जाइए और अपने बाप को बुला लाइए। मैं कमरे में पहुंचा, मेरा बाप उस वक्त सो रहा था। अब मां ने हुक्म दिया था कि बाप को बुला के लाओ, और बाप सो रहा है। जी नहीं चाहा कि उन्हें आवाज दे के उठाऊं। का मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गया, मैं बैठ गया, बाप के कदमों में बैठ गया जहां बाप लेटा हुआ है। अपने रुखसारों को बाप के पांव पे मलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बाप की आंख खुली, बाप उठ के बैठ गया। कहा, ऐ शहाबुद्दीन तो क्या कर रहा है? कहा, मां ने हुक्म दिया था, जी नहीं चाहता था कि आपको उस तरह आवाज दूं। कहा कि बेख्तियार, वो भी आलिम थे सईद महमूद मराशी, दुआ हाथ के बुलंद किए बाप ने। कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे को इल्म अहले बैत अता कर। कहा, मेरे बाप की वो दुआ थी कि मैं मरजे तशय्यो बना। माँ बाप की दुआ। आयतुल्लाह शेख अंसारी अलैहिर्रहमा जब इतने बड़े मुज्तहिद बन गए कि दर्स में 1000 मुज्तहिद बैठा है, और किसी ने उनकी मां से आके कहा कि फख्र, तेरा बेटा इतना बड़ा मुज्तहिद बन गया है, कि उनके पल्ले का कोई आलिम नहीं। कहा कि अगर इससे भी बड़ा मकाम मिल जाता मेरे बेटे को, मैं ताज्जुब न करती, इसलिए कि जब वो बच्चा था, रज़ाअत का आलम था, मैंने कभी बगैर वुज़ू के इस अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया था। असर है, तहारत का असर है। जो भी जिस मकाम पे पहुंचा है, उसकी माँ का या उसके बाप की दुआ का असर है। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हुस्ना, हमने वसीयत की है इंसान को कि अपने माँ बाप के साथ नेकी करे। अगर नेकी कोई करना चाहता है, सबसे पहले तो अपने वालिदैन और माँ से करे। शख्स आके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं नेकी करना चाहता हूं, किससे करूं? कहा, अपनी माँ से नेकी। कहा, या रसूल अल्लाह, फिर किससे? कहा, माँ के साथ। फिर किससे? कहा, माँ से नेकी कर। 3 मर्तबा कहा, उम्मुक उम्मुक उम्मुक। 4थी मर्तबा कहा कि अपने बाप से नेकी कर। यहां कोई ये ना समझे कि ये क्या मर्तबा हो गया कि माँ का मर्तबा ज्यादा है और माँ का कम, अब माँ का ज्यादा और बाप का कम बयान किया जा रहा है। नहीं, इसलिए कि वो औरत है, उसका दिल नर्म है, उसकी ज़हमात ज्यादा हैं, लिहाजा 3 मर्तबा कहा माँ के साथ नेकी कर। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकरते, अल्लाह मुझे ये तो बता, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह, मूसा नबी का पड़ोसी?
کہا فلاں قصبے میں جا، فلاں قصاب، ایک نوجوان ہے جو قصاب ہے، جو گوشت کا کام کرتا ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے جنت میں۔ موسیٰ کے دل میں شوق پیدا ہوا، دیکھو تو صحیح کیا عمل کرتا ہے یہ قصاب کہ اللہ نے میرا پڑوسی قرار دیا ہے جنت میں۔ پہنچا، دیکھا ایک نوجوان ہے جو گوشت بیچ رہا ہے، اچھا گوشت بچا کے رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے چلا، کہا میں پردیسی ہوں، مجھے رات اپنے پاس رکوا سکتے ہو؟ کہا آ جاؤ بسم اللہ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، ایک حجرے میں گیا، ایک اپاہج لاچار بیمار عورت ہے، بہترین غذا بنا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے اس کے دہن میں ڈال رہا ہے۔ ساری رات اس نے اس عورت کی خدمت کی ہے، صبح پھر اس کو ناشتہ دیا، خدمت کی۔ حضرت موسیٰ جانے لگے، دیکھا کہ وہ عورت کچھ کہہ رہی ہے اس سے۔ کہا یہ بتا یہ عورت کون ہے؟ کہا میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، بیمار ہے، میں اپنے ہاتھوں سے ساری خدمات اس کی کرتا ہوں۔ کہا اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ یہ جو آخری جملہ کہا، کہا یہ ہر روز مجھے دعا دیتی ہے، اے میرا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا ہمسایہ قرار دے۔ ماں کی دعا، اور قرآن نے تفصیل بھی بیان کی ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر بوڑھے ہو جائیں، آج تم جوان ہو گئے ہو، آج تمہیں بڑی باتیں آ گئی ہیں، تمہیں بڑی دلیلیں آ گئی ہیں، تم کہتے ہو میرا زمانہ اور ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، تم انہیں جاہل تصور کرنے لگ جائے، یا تیرے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں تیرے پاس، اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ کہا نہیں، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائیں، سورہ اسراء آیت نمبر 25 ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے ماں باپ کو، اوف نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ امام صادق فرماتے ہیں اگر اف سے بھی چھوٹا کلمہ ہوتا، کوئی لفظ، اللہ اس کا ذکر کرتا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی گفتار، لطیف گفتار ان کے سامنے بول۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ، ان کندھوں کو جھکا دے، تابعدار بن جا، اطاعت گزار بن جا ماں باپ کا، اگر دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کر، دعائے قنوت نماز میں ان کے لیے دعا کر، صبح شام دعا کر، یہ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، کیا دعا کر؟ اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحمت نازل کر، اپنا خاص لطف کرم کر میرے ماں باپ پہ، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں میری تربیت انہوں نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا مطلق ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر والدین مؤمن ہوں، نیک ہوں، یہ نہیں کہا اگر والدین مسلمان ہو، مطلقاً والدین کے ساتھ احسان کرو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ، مطلقاً۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا وبالوالدین احسانا، اگر وہ زندہ ہوں تو احسان کرو، نہیں، وبالوالدین احسانا، زندہ ہیں تو احسان نیکی کر، دنیا سے چلے گئے ہیں تو نیکی کر والدین۔ میں نے روایت عرض کی، امام فرماتے ہیں کچھ ایسے اولاد ہے جو زندگی میں تو اچھے والدین کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، بر الوالدین، نیکی کرتے ہیں والدین کے ساتھ، لیکن مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اللہ کے ہاں آنکھ شمار ہوتے ہیں۔ بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجہاد فی سبیل اللہ، رسول فرماتے ہیں والدین سے نیکی کرنا، نماز،
روزہ، حج، عمرہ خدا کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے والدین کے ساتھ. اور والدین کی دعا کا مرتبہ عجیب ہے. حدیث ذہن میں آ گئی، جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا الوالدی لولدہ کا دعا النبی لامتہ، جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے. اور اگر ماں باپ ناراض ہوں، اے نوجوان، اے مومن، اے مومنہ، ماں باپ کو تو نے ناراض کر لیا ہے، پھر نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیری حج قبول ہے. امام صادق فرماتے ہیں من نظر الی ابوی، جو اپنے ماں باپ کو دیکھے نظر ماقت کے ساتھ، وہما ظالمان، غصے میں دیکھے، چہرے پہ بل ڈال کے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے، اور والدین نے اس پہ ظلم بھی کیا ہو، اگرچہ وہ گناہگار اور وہ غلطی پہ ہیں، مگر تجھے حق نہیں کہ تو والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے. لم يقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اور اس کے مقابلے میں محبت سے، پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب ہے. اللہ، عبادتیں عبادتیں. منصور ابن حازم امام صادق سے پوچھتا ہے ای الاعمال افضل، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے سب سے بہتر عمل کیا ہے. اچھا سوال کیا ہے اس نے. دنیا میں اعمال بہت سارے ہیں، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج، زکوٰۃ، خمس. بہترین عمل مجھے بتائیے. فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا دنیا میں سب سے افضل عمل ہے. وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. نماز اور پھر فوراً کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما، قیامت کے دن نیکیاں کرنے والوں کا سردار وہ بندہ ہوگا جس نے والدین کے ساتھ نیکی کی ہوگی. اللہ، اگر کوئی والدین کا دل دکھاتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کم کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں بر الوالدین زندگی بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے، عزت عطا کرتا ہے اللہ اسے، اور اس کی اولاد کو اس کے تابعدار بنا دیتا ہے. آج اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، وہ دیکھیں گے کہ میرا باپ میرے دادا اور دادی، نانا اور نانی کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہا ہے. وہ یہی سلوک یاد کریں گے ان کے سامنے. انہیں یاد دلاؤ اپنی اولاد کو کہ بزرگوں کا کیسے احترام کرتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی بڑھ جائے، والدین کی خدمت کرے. معصوم امام صادق فرماتے ہیں ایک نوجوان کو دیکھا جو والد سے آگے آگے چل رہا تھا. روایت ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے روایت پڑھی. آداب ہیں، والد سے پیچھے چلو، والد آگے ہے کمرے میں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ والدین کے احترام میں. ان کے ہاتھوں کا بوسہ دو، ان کی پیشانی کا بوسہ دو. جو چاہتا ہے کہ جنت کی دہلیز کو چومے، ماں باپ کے رخسار کا بوسہ دے، ماں باپ کے پیشانی کا بوسہ دے. اللہ، معلوم ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. امام نے فرمایا یہ جو 3 قدم اس نے آگے رکھے ہیں اپنے باپ کے، اللہ نے اس کی 30 سال زندگی کم کر دی ہے. واقعہ مشہور ہے، حضرت یعقوب جب اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے ہیں نا، تو حکومت کا انداز ایسا تھا، وہاں پہ گناہ نہیں کیا حضرت یوسف نے، مگر یہ ترک اولا کہہ لیجئے، گھوڑے سے اترے نہیں ہیں باپ کے احترام.
اللہ نے نور نبوت جو آگے نسلوں میں چلنا تھا اس کو لے لیا ہے یوسف سے. والدین ما ولد بار نظر الى ابویہ رحمتاً، کوئی بھی والد اپنے والدین کے چہرے پہ، کوئی بھی بیٹا بیٹی والدین کے چہرے کی طرف رحمت کی نگاہ کرے، الا کان له نظرۃ حجۃ مبرورہ، ایک مرتبہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب. فقالوا یا رسول اللہ، کسی نے کہا یا رسول ان نظر فی کل یوم 100 مرہ، اگر کوئی 100 مرتبہ رحمت سے والدین کو دیکھے. قال نعم اللہ اکبر واطیب، اللہ کی نعمتیں بڑی بڑی ہیں اور بڑی طاہر ہیں، یعنی اسے 100 حج کا ثواب. اگر کوئی چاہتا ہے کہ حالت احتضار میں روح آسانی سے قبض ہو جائے، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرے. جس نے والدین کا دل دکھایا ہے، والدین ناراض دنیا سے گئے ہیں، اس کی روح آسانی سے قبض نہیں ہوتی. واقعہ موجود ہے رسول کی زندگی میں. رسول اللہ کو بلایا گیا کہ ایک نوجوان ہے جس کی روح نہیں قبض ہو رہی، شدت علم میں تڑپ رہا ہے. نبی نے آ کے اسے کہا کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر وہ یہ بھی کلمات نہیں دہرا سکتا. نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے. کہا یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے. کہا کہ وہ ناراض تو نہیں ہے، اس کی ماں کو بلاؤ. کہا یا رسول اللہ کئی سال ہو گئے اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں ناراض ہوں اس سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو ماں ہے، تیرے بیٹے کی یہ حالت ہے، معاف کر دے اسے. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر معاف کیا اسے. جو ہی ماں نے معاف کیا آسانی سے اس کی روح قبض ہو گئی. اللہ. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کا بڑا شوقین ہوں، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں. انی رجل شاب نشید احب الجہاد، مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاد پہ نہیں جا سکتا. والدۃ تکرہ ذالک، میری والدہ ہے جو پسند نہیں کرتی میں جہاد پہ جاؤں، مگر جنگ پہ جانا میرا شوق ہے، جہاد کرنا، کیا کروں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجع، پلٹ جا، فکن مع والدتک، اپنے ماں کے ساتھ رہے. فوالذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اپنے رب کی قسم جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، ایک رات محبت کے ساتھ والدہ کے ساتھ بسر کرنا خیر من جہاد کافی سبیل اللہ سنا، اللہ کے راستے میں 1 سال جہاد کرنا، ایک 24 گھنٹے ماں کے ساتھ کہ ماں خوش ہے رہ جانا، اللہ کے ہاں زیادہ ثواب ہے. 1 سال جہاد کرنا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں کیا عظمت بیان کی ہے. وَأَمَّا حَقُّ أُمُّكَ، تیری ماں کا حق، ان تعلم انہا حملتک حیث لا یتحمل احد احدا، جان کہ تم ماں کا حق کیا ہے تیرے اوپر، اس نے تجھے اس طرح 9 مہینے اٹھایا ہے، حیث لا یتحمل احد احدا، کوئی ایسے نہیں اٹھا سکتا کسی کو بھی. وَأَعْتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، جگر کا خون دیا ہے ماں نے تجھے. آج تیرا جو جسم ہے جو کچھ ہے یہ ماں کے جسم کا حصہ ہے تجھے. ایسے کوئی نہیں دیتا کسی کو اپنے جگر کا خون. وَلَمْ تُبَالِ أَن تَجُوعَ وَتُطْعِمُكَ وَتُعِشْ وَتَعْطِشْ وَتُسْقِيكَ، ایسے ہوتا نہیں ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کے خود تجھے کھلائے. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ خود بھوکا رہ کے کسی کو کھلائے، پیاسا رہ کے کسی کو پلائے، خود نہ پہن کے تیرے کپڑوں کا خیال کرے.
نیند قربان کر کے تیری نیند کی خاطر اپنی نیند قربان کرے، جو سردی اور گرمی نہ دیکھے تیری خاطر، لِتَكُونَ لَهَا فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، اس کا شکر ہی نہیں ادا ہو سکتا ماں۔ بس عزادارو، ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے جن کی مائیں زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے وہ قبرستان جایا کریں، وہ ان کے لیے گھر میں بیٹھ کے نیک اعمال کریں، انہیں تحفہ بھیجا کریں، ہدیہ۔ جس طرح زندہ لوگ تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں نا، ایسے ہی قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں ان کی ارواح خوش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اپنے مرحومین کو۔ ماں کی محبت بے لوث ہے، لیکن یہ محبت بھی اگر کسی پہ قربان کر دی جائے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ وہ محبت کا آخری درجہ، اس سے جو بڑھ کے محبت ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو اولاد سے محبت ہے، مگر کربلا میں ہم نے عجیب مائیں دیکھی جو خود دعا کر رہی ہیں، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے، جو اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کے یہی نصیحت کر رہی ہیں، اے شب عاشور کو، اے اون محمد تمہارے لاشیں پہلے آنے چاہیے، اے قاسم ایسا نہ ہو کہ اون محمد پہلے قربان ہو جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے ان ماؤں میں سے ایک ماں کا تذکرہ کرنا، ام المصائب بی بی کا تذکرہ کرنا ہے آج۔ عجیب عظمت ہے اور عجیب مصائب ہیں اس بی بی کے۔ ایک محبہ اہل بیت تھی جس کی یہ مجلس ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ بچپن سے شروع سے مجالس کروانا، خواتین کی مجالس، نوحے عزاداری حسین، ایک عزادارہ کی یہ مجلس ہے، ایک کنیز زینب کی یہ مجلس ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جناب زینب کے دکھ اور مصائب پڑھوں۔ ام المصائب کیوں کہا گیا اس بی بی کو؟ اپنے نانا کا غم دیکھا ہے زینب نے، اس کے بعد نانا کی وفات کے بعد جو جتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں نا، زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ دربار میں گئی ہے ماں کے ساتھ زینب، دروازہ گرنے کے بعد، محسن کی شہادت کے بعد، ماں کے وہ زخمی پہلو کو دیکھا ہے زینب نے۔ اس کے بعد علی کا زخمی سر دیکھا ہے زینب نے، حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں زینب نے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا ہے، امام فرماتے ہیں اے بہن پہلے عبداللہ سے اجازت لے آ۔ عبداللہ کو یہی کہا، اے عبداللہ تجھے یاد ہے میرے بابا نے جب نکاح پڑھا تھا ایک شرط رکھی تھی، اے عبداللہ جب حسین کربلا جانے لگے عراق، میری بیٹی کو روکنا نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا اے علی کی بیٹی میں نے کب منع کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مصائب میں شریکت الحسین ہے، شب عاشور کے مصائب میں جناب حسین آئے ہیں جب خیمہ میں، روئی ہے بہن اور تسلیاں دی ہیں۔ امام فرماتے ہیں بہن زینب کل کا دن عاشور کا دن ہوگا، اب یہ قافلہ کل کے بعد یہ تیرے حوالے، امامت کی جتنی امانتیں ہیں وہ زینب کے سپرد کی ہیں عاشور کے دن۔ اللہ اکبر۔ 2 بیٹے بھی قربان کیے ہیں، لیکن اصل مصائب شروع ہو رہا ہے زینب کا شام غریبہ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ خود عصر عاشور
عجیب منظر ہے تو تاریخ نے بیان کیا ہے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. یہ زینب کا جگر تھا، دل تھا کہ اس کو کیسے دیکھا ہے زینب نے. خیمے سے چل کے آئی ہے ایک ٹیلے پہ جو تلہ زینبیہ جو زوار ہیں کربلا میں وہ دیکھے آئے ہوں گے. مقتل سے اس تلے کا کتنا فاصلہ ہے، 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے. ظالم سینہ حسین پہ سوار ہے. بس رخ پھر گیا، کہا پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. حسین نے اشارہ کیا، بہن واپس چلی جا. اور پھر ان خیموں کو آگ لگی. وہاں پہنچی بیویاں، جب سارے خیمے جل گئے، جہاں بیمار امام بستر بیماری پہ سو رہے ہیں، کہا سجاد بیٹا آنکھیں کھولو. پہلی مرتبہ سجاد نے پھوپھیوں کا کھلا سر دیکھا. کہا اے سجاد مسئلہ بتا، جل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں. آواز دے کے کہتے ہیں سجاد علیکن بالصحراء، بیویوں باہر چلی جاؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے خیموں میں آگ لگی تھی، میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے. میں نے سوچا کوئی قیمتی سامان شاید رہ گیا ہو. جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، پشت پہ سجاد کو اٹھایا باہر لے آئی. میرا دل کہتا ہے مقتل کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا اے حسین تو نے اکبر اٹھایا تھا، آ دیکھ میں تیرے سجاد کو بچا کے لا رہی ہوں. دو اماموں کو بچا کے لے گئی کربلا سے. حسینیت کو بچایا ہے تو زینب نے بچایا ہے، سجاد کو اور باقر کو بچایا ہے تو زینب نے بچایا ہے. سادات کی محسنہ ہے، آدم سادات کو جس نے بچایا ہے وہ ہے زینب کبریٰ. اجرکم علی اللہ. بس 2 روایتیں اور آپ کی عبادت مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس بی بی ام المصائب کے صدقہ میں مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. بس عزادارو بچے تو بکھر گئے تھے صحراء کربلا میں. دونوں بہنوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ایک درخت کے قریب صحرا میں جب پہنچے دیکھے 2 بچے ہیں جو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں. سوچا شاید انہیں نیند آ گئی ہوگی. معاف کرنا عزادارو روایت سخت ہے. جب جناب زینب ام کلثوم نے بچوں کو اٹھایا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نظر آئے. پامال ہو گئے زندہ یہ سادات کے بچے. لاشیں بھی اکٹھی کی ہیں علی کی بیٹی نے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا ہے، مگر عظمت یہ ہے کہ نماز شب قضا نہیں ہوئی. حسین جس کو کہے اے بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اللہ اکبر، کیا مقام علی کی بیٹی کا. بس آخری روایت علماء سے سنا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ نجف کی جانب سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے. قریب آ کے کہا اے گھوڑا سوار اب کچھ نہیں رہ گیا، ظالم لوٹ کے لے گئے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا. گھوڑا سوار آگے بڑھ رہا ہے. کہا تجھے علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں رک جا، میں عباس کی بہن ہوں. نقاب الٹ کے کہا زینب پہچان میں تیرا بابا ہوں. کہا ہوگا اب آئے ہو بابا جب میرا اکبر نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرا حسین نہ رہا. ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار إلها بحق الحسين، بحق علي بن الحسين، بحق أولاد الحسين، بحق أخوات الحسين، بحق أخوان الحسين، بحق أولاد الحسين، بحق أصحاب الحسين، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط. يا الله يا الله
باسمك العظيم الأعظم يا الله العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. بار الہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم اختر شاہ کی روح کو ایصال فرما. بار الہ جناب زینب کبریٰ کے صدقہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں اس بی بی کے اس سیدہ کے درجات بلند فرما. اس کی قبر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب صدیقہ طاہرہ کا اس سیدہ کے گناہان کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما. عالم برزخ اس پہ آسان فرما. اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے. ان کے بیٹوں کو ان کی بیٹیوں کو صبر عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، مومنین مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ شب جمعہ آ رہی ہے، اس شب دعا ہے، عالم انسانیت اس مصیبت میں گرفتار ہے. بحق الحسین یا اللہ اس مصیبت سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، اس بیماری کو رفع فرما. دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت کے لیے بالخصوص سیدہ نسیم اختر شاہ مرحومہ کی سارے ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین